میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر سعید، ڈاکٹر عاصم اور محسن، میں آپ کو اور جتنے بھی ہمارے آئی ڈی ایف کے نوجوان ڈاکٹرز، ہماری لیڈی ڈاکٹرز، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آج بڑا مختصر پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں، آپ وہ لوگ ہیں، اب وہ کمیونٹی ہے جن کو ہر سوسائٹی کے اندر ایک ایسی کمیونٹی ہوتی ہے جن کو اوپینین میکرز کہتے ہیں. اوپینین میکرز ہجوم نہیں ہوتا، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اوپینین بدلتے ہیں، جن کو معاشرہ لک اپ کرتا ہے. اس میں جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہر دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں ہر جگہ جو ڈاکٹر کمیونٹی ہوتی ہے اس کی ضرور اس کی بات سنی جاتی ہے، ان کی اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جب مریض، ڈاکٹر جب اس کو ٹریٹ کرتا ہے مریض کو، تو مریض ہمیشہ ڈاکٹر سے ویسی باتیں کرتا ہے جو کئی دفعہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتا. تو یہ بڑی اسپیشل ریلیشن شپ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے معاشرے سے. تو جو آپ کا رول ہے، ڈاکٹرز کا رول، اس کو پلیز کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ کی ٹریننگ تو کچھ اور ہے، آپ کی ٹریننگ تو ہے، بلکہ سب سے نوبل پروفیشن ہے انسانیت کا، کہ ایک دکھی انسانیت کی آپ مدد کرتے ہیں، اور اس سے بڑا یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہر جو انسان ہوتا ہے، ہر انسان معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. ایرسٹوٹل نے تقریباً 2500 سال پہلے اس نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی، وہ میں چاہتا ہوں آپ ذرا غور سے سنیں. اس نے کہا کہ اگر معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ہوگی تو ہر شہری پالیٹکس میں حصہ لے گا. پالیٹکس کا مطلب کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوگا، جس کو 1000 سال کے بعد اللہ نے قرآن میں جہاد کا، کہ جب ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہ کرو، آواز اپنی بلند کرو. کیونکہ جو معاشرہ ظلم ایکسیپٹ کر جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس میں ظلم بڑھ جاتا ہے، اس میں ظالم اوپر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ریزسٹ کرو ظلم کو. تو ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے کہا کہ ناانصافی کے خلاف ہر شہری کھڑا ہوگا سوائے 2 طبقوں کے. اور وہ کون سے 2 طبقے؟ نمبر 1 جو بزدل ہو، جو ڈرتے ہو، جو طاقتور اور ظالم سے ڈرے. جس طرح کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا سب کو. لیکن یزید کے ظلم سے ڈر کے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی. اور سب سے تکلیف دہ ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہوا، اور وہ ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے، کوفہ کے لوگ، کیونکہ وہ ڈرتے تھے. سو ایرسٹوٹل نے کہا نمبر 1 جو بزدل ہیں، اور نمبر 2 جو خود غرض ہے، کہ اگر میرا اچھا چل رہا ہو، گھر اچھا بھلا، میں کمفرٹیبل ہوں، تو میں کیوں جا کے لوگوں کو، کیوں میں ظالم کے سامنے کھڑا ہوں یا ناانصافی یا کیوں میں مقابلہ کروں؟ میری فیکٹری چل رہی ہے، میری دکان چل رہی ہے، میری اچھی بڑی نوکری ہے، تو میں کیوں جا کے ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوں؟ تو یاد رکھیں کہ زندہ معاشرے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اچھا، برطانیہ میں
میں انگلینڈ میں تھا تو انہوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر، امریکہ نے، وہ آپ کو یاد ہوگا وار آن ٹیرر میں انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا. تو جب عراق پہ حملہ کیا تو اصل میں تو جنگ تیل کی تھی، انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا. ایک بار عراق کی دنیا میں دوسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تیل کے ذخیرے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ 20 لاکھ لوگ نکلے برطانیہ میں اس کے خلاف، جبکہ برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا اس سے، جبکہ وہ گین کرنا تھا انہوں نے اس سے. کیونکہ اگر برطانیہ کی تیل کی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہونا تھا. 20 لاکھ شہری نکلے، انہوں نے کہا یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد، کیونکہ میں لندن میں تھا، اور کیسے لوگ نکلے یہ بھی سنیں. لوگ نکلتے تھے اپنی گاڑی میں، اپنے گھر سے لکھا ہوا ایک اتنا بڑا پلیک کارڈ ہوتا تھا جس پہ کہتا تھا کہ نو ٹو وار، اور وہ پکڑ کے اور وہ لوگوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ان کو نکال رہی تھی، لوگ خود نکل رہے تھے ناانصافی کے خلاف. آج جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان پہ، جس کی وجہ سے میں ساری قوم کو کال دے رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کو سب کو اس میں حصہ لینا ہے، وہ کیا کہ ایک طرف سازش کے، بیرونی سازش کے تحت ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. یہ سارے کہتے گئے کہ بہت مہنگائی ہے اس لیے اس کو حکومت کو ہٹایا جائے. جب سے یہ آئے ہیں 50 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی. آج سارے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے، معیشت نیچے جانی شروع ہو گئی، انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی، ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی. جو ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ہمارے زمانے میں، اور ریکارڈ ریمیٹنسز، ٹیکس کلیکشن، 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار، وہ سارا کچھ نیچے جانا شروع ہو گیا. لیکن ان کے سارے کرپشن کے کیسز، اربوں روپے کے کیسز معاف ہونے شروع ہو گئے، NRO ملنا شروع ہو گئے. اس سے زیادہ ظلم کسی سوسائٹی پہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹا آدمی چوری کرے تو وہ جیل میں، سائیکل چوری کرے اور بھینس چوری کرے وہ جیل میں. اور جو لوگ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر خریدے ہوئے، 4 لندن کے بڑے بڑے فلیٹ، جھوٹ پکڑا گیا جی میرا تو لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور پتہ چلے کہ اس کے بعد جب پینما میں انکشاف ہوا کہ 4 لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی پراپرٹیز، مریم اس کی مالکہ. اب مریم کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، باپ کا پیسہ تھا، باپ نے اس کے نام پہ پراپرٹیز لے لی. اور شرم کی بات سنیں، شرم یعنی ہم سب کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ وہ اس سے پوچھتا ہے جج کہ جناب آپ بتاؤ، آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ ان کے پراپرٹیز ہیں؟ اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں ہماری پراپرٹیز ہیں، جج کہتا ہے جی آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں ثابت کر سکتا، کہ وہ تو آف شور کمپنیز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. چلو جی وہ معاف ہو گئے، بری ہو گئے. بیچارہ عام آدمی جیلوں میں اس کو پکڑتے ہیں، تھانے میں لے کے جاتے ہیں، مار کے اسے کنفیشن لے لیتے ہیں چھوٹی سی چیز کے اوپر. اور جو اربوں روپے کی اس ملک کے ساری چوری کر کے 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، ان کو NRO ملتا جا رہا ہے. تو میں اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ نظام ہے آپ کا اس وقت جو فیوچر ہے، اس طرح کے نظام میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا کہ آپ بڑے چوروں کو NRO دے دو اور چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالیں. کوئی ملک نہیں سروائیو کرتا. یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اب اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. اور یہ یاد رکھیں یہ ہمارا رائٹ ہے. پاکستان کا آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے پروٹیسٹ کی، کہ جب ہم سمجھے کہ ایک معاشرے میں ہمارے آئین کے خلاف حرکتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہ بڑے چوروں کو قانون کے اوپر کر دیا،
ان کو NRO دے کے مطلب کہ ان کے لیے تو آپ نے مختلف قانون بنا دیا. تو ہم سب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس ناانصافی کے خلاف کی آواز بلند کریں. تو میں نے آپ سب کو آج آپ کے ایشوز مجھے بھی پتہ ہے. ایک تو ریگولرائزیشن ہے آپ کی جابس کی, دوسری پے رائز ہے. یہ دو آپ کے بڑے بڑے ایشوز ہیں. یہ دونوں جائز ایشوز ہیں. ریگولرائزیشن بھی جائز ایشو ہے آپ کا, اور جو پے رائز ہے اس وقت 45% انفلیشن ہوئی ہے پاکستان پچھلے 5 مہینے میں. یہ ختم کرنے آئے تھے مہنگائی. یہ 50 سال میں پہلی دفعہ ملک کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس SPI جو انفلیشن کا انڈیکس ہے وہ 45% ہے. یہ کبھی 50 سال میں نہیں ہوا. تو obviously لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. جو ان کی تنخواہیں سارا تنخواہ دار طبقہ اس میں مشکل میں. تو اس لیے آپ کی دونوں چیزوں کے لیے میں کہوں گا, پے رائز کے لیے بھی اور دوسرا آپ کی ریگولرائزیشن کے لیے بھی.